Assalamu alaikum class 7. I hope you are fine. In our previous lecture we have discussed about unit number 5 Islamic history and geography and Hazrat Musa. We have Hazrat Musa, Prophet Hazrat Musa is our topic today. We will do the next in this video. The miracles of the Hazrat Musa alayhi salam, it's page number 52. I am going to read this and یہ ایک قسم کا واقعہ ہے جو آپ نے سننا ہے. میں اتنی لمبی ریڈنگ اگر کر رہی ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس کو غور سے سننا ہے اور اس کو سمجھنا ہے. اینڈ دین وی ول ڈو دا ایکسرسائز آف دس ٹاپک. بٹ فرسٹ وی ول ریڈ دس از اے ویری لینتھی چیپٹر. یو کین سی یہ بھی ابھی آگے باقی ہے تو آپ نے اس کو بہت غور سے سننا ہے. اور اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ریڈنگ ہے چلیں جی ریڈنگ اسکپ کر دیتے ہیں اور کوشچن آنسرز آئیں گے تو وہ کر لیں گے. نو، ایسا آپ نے بالکل نہیں کرنا. یو ہیو ٹو لسن ٹو می کیئرفلی. اور یہ سارے واقعات انشاءاللہ whenever you come to school I will ask from you. چلیں جی اسٹارٹ کرتے ہیں. لیٹس اسٹارٹ. حضرت موسیٰ علیہ السلام had a stick in his hand, عصا. عصا یا عصا آپ اسے کہہ سکتے ہیں. Allah the Almighty commanded him to throw it on the ground. The moment he did so, it became a python. Then Allah the Almighty told him to pick up. Python mean azdaha. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک سٹک ہوا کرتی تھی جس کو ہم کہتے تھے عصا. جس کو لوگ اس وقت ہم کیا کہتے تھے؟ عصا. کیا کہتے ہیں؟ عصا. ایک دفعہ حضرت اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ اس کو زمین پر، جس طرح یہ اگر سٹک ہے تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اس کو زمین پھینکو. انہوں نے اس کو زمین پر جب پھینکا تو یہ جو سٹک تھی جو وہ بھی تھا وہ کیا ہو گیا؟ اژدہا میں بدل گیا. آپ نے اژدہا کے بارے میں سنا ہی ہوگا. اور اگر آپ نے نہیں سنا تو میں آپ کو بتاتی چلوں کہ یہ سانپ ہوتے ہیں نا یہ وغیرہ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، لیکن وہ بہت بڑا ہوتا ہے. اتنا بڑا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. ویری بگ. آپ لوگوں نے اس کو سرچ کرنا اور دیکھنا ہے کہ اژدہا ہوتا کیا ہے. تو جب ایسا ہوا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کافی نا ڈر گئے، مطلب نروس ہو گئے وہ بہت زیادہ کہ یہ کیا ہوا ہے. جب اللہ تعالیٰ نے اللہ دی آلمائٹی ٹولڈ ہم ٹو پک اٹ اپ، تب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ اژدہا کہا اسے اٹھاؤ. ویری نروسلی ہی ڈڈ سو اینڈ امیڈیٹلی، بہت ہی گھبرا کر نروس ہو کر انہوں نے جب اسے اٹھایا فوراً ہی اٹ بیکم اے اسٹک، وہ دوبارہ سے اسٹک بن گئی. اللہ دی آلمائٹی دین told him to put his hand under his armpit and then drew it out. تب اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا. اللہ دی Almighty told him to put his hand under his armpit and then drew it out. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اپنی armpit میں اپنا ہاتھ ڈالے، جیسے اپنے بازو کے نیچے اپنا ہاتھ ڈالے. جب ایسے ہی انہوں نے اپنا ہاتھ ڈالا اور جب انہوں نے وہ ہاتھ باہر نکالا تو وہ کیا ہوا؟ He did so and come out glowing brilliant white. جب انہوں نے وہ باہر نکالا تو ان کا ہاتھ چمک رہا تھا. brilliantly white، ان کا ہاتھ گلو کر رہا تھا، بہت زیادہ چمک رہا تھا. Allah the Almighty then announced that he had chosen him as his prophet. تب اللہ تعالیٰ نے اناؤنس کیا، یہ بات بتائی کہ میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنا نبی کے طور پر چن لیا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام requested him to include his brother ہارون علیہ السلام in his mission. تب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے ریکویسٹ کی کہ میرے جو بھائی ہیں حضرت ہارون علیہ السلام ان کو بھی اس مشن میں میرے ساتھ شامل کر دیں، so that he could fulfill his momentous responsibility in a best possible way. تاکہ ان کی جو رسپانسبلٹیز ہیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں ان کو، کیونکہ ایز یو نو پروفٹ کے پاس بہت ساری رسپانسبلٹیز ہوتی ہے. پروفٹ ہونا کوئی آسان کام نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت بڑی رسپانسبلٹی دے کے اس دنیا میں بھیجا ہوتا ہے. تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے ریکویسٹ کی کہ مجھے میرے بھائی کو نبی بنا دیں تاکہ he can help me in my mission. اللہ granted his request. اللہ نے ایکسیپٹ کر لی ان کی ریکویسٹ اینڈ ڈکلیئر حضرت ہارون علیہ السلام ایز اے پروفٹ ٹو، اور حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی پروفٹ کے طور پر ڈکلیئر کر دیا. اینڈ کمانڈیڈ them both to explain the Pharaoh that he is not God but Allah is the one who is the sustainer, the Lord of the universe. تو ان دونوں کو اللہ تعالیٰ نے پھر حکم دیا کہ تم جاؤ اور اس فرعون کو بتاؤ کہ وہ
خدا نہیں ہے، اللہ ہی ہے جو اس دنیا کا واحد مالک ہے، اس پوری کائنات کا واحد خدا ہے، اللہ ہی ہے۔ تو پھر جب یہ کیا انہوں نے تو پھر آگے ہم پڑھتے ہیں پھر کیا ہوا۔ اوبویسلی جب فرعون کو یہ بات بتائیں گے وہ کہ فرعون نے کیا کہا تھا، فرعون سیڈ آئی ایم اے گاڈ۔ تو جب فرعون کو یہ بات پتہ چلی کہ یہ موسیٰ اور ہارون تو کوئی نئے خدا کی بات کر رہے ہیں تو وہ بہت غصہ ہوا تھا، اور ہم آگے بڑھیں گے کہ اس نے پھر کیا کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ریٹرن ٹو ایجپٹ ود ہز بردر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایجپٹ واپس آئے۔ آپ نے جیسے نے پڑھا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایجپٹ سے چلے گئے تھے تو پھر وہ واپس آئے اپنے بھائی کے ساتھ۔ حضرت ہارون علیہ السلام اینڈ وینٹ ٹو دا فیراز کورٹ۔ اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ واپس آئے اور فیراز کے کورٹ میں چلے گئے۔ فیرا مطلب فرعون کے کورٹ میں گئے۔ رمیز had died another فیرا۔ اس وقت جب موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے تو میں نے آپ کو بتایا تھا رمیز فیرا واز دا رولر آف دا ایجپٹ۔ اب وہ مر چکا تھا تو اس کی جگہ ایک نیا فرعون آ گیا تھا، ہز بردر، اس کا بھائی منفتح واز ناؤ دا رولر۔ منفتح واز ناؤ دا رولر۔ What is who is the ruler? Minfatah. You have to learn this name. You have to remember this name. Okay. Minfatah was now the ruler. Both Hazrat Musa alayhi salam and Hazrat Harun alayhi salam told him, Allah the Almighty has sent us as His messengers, and He commands you to accept Him, believe in Him, and stop treating the Israelis brutally and freeing them. انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے میسنجر کے طور پر بھیجا ہے اور تمہیں حکم دیا ہے کہ تم ہم اللہ تعالیٰ کی کمانڈس کو قبول کرو، اس پہ یقین کرو۔ اور اسرائیلس کو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اسرائیلیز کو انہوں نے بنی اسرائیل کو فرعون وغیرہ بہت تنگ کرتے تھے۔ یہ اپنے زمانے کے جو فرعون تھے، پہلے رمیز تھا، اب یہ منفتح آیا، تو یہ بہت زیادہ تنگ کرتے تھے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ بروچلی مطلب قتل و غارت کہہ لیں آپ اس کو، اس طرح کے وہ کرتے ہوتے تھے۔ تو پھر وہ انہوں نے کیا کیا، اللہ تعالیٰ کے وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دے رہے ہیں کہ تم یہ سب چھوڑو، اللہ تعالیٰ پر یقین رکھو، ایمان لاؤ، اور بنی اسرائیل کو بری طرح سے ٹریٹ کرنا بند کر دو۔ اوکے، آئی تھنک اٹس انف فار ٹوڈے۔ وی ہیو ڈن دا میریکلز آف حضرت موسیٰ ٹوڈے۔ Tomorrow inshallah in the next video we will do the competition between Hazrat Musa and the magicians. آپ نے اب کیا کرنا ہے، دس از یور ٹاسک، آپ نے اس کو ریڈ کرنا ہے، اور جب میں پڑھا رہی ہوں گی تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ٹیچر کیا پڑھا رہی ہیں، یا آپ نے سنا ہی ہوگا، all of you know are familiar to them this topic, this انسیڈنٹ کہ جب میجیشنز آئے تھے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا میجیشنز کے ساتھ کمپٹیشن ہوا تو کیا تھا، آسک یور پیرنٹس، آسک یور ٹیوشن ٹیچرز، واٹ ایور، اور گوگل، یو ہیو ٹو نو اباؤٹ دس انسیڈنٹ آف کمپٹیشن بٹوین حضرت موسیٰ اینڈ میجیشنز۔ انشاءاللہ whenever you come to school I will ask it from you. This is a very important topic. In the next video we will talk about it, we will read this passage and inshallah this page also. Let me tell you, آپ کو پتہ ہوگا نا یہ کس طرح ہوا تھا جب موسیٰ علیہ السلام اور فرعون گزرنے لگے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام گزر گئے تھے، اللہ تعالیٰ نے پانی میں سے ان کے لیے راستہ بنایا تھا، اور پھر فرعون نے بھی کوشش کی تھی کہ وہ بھی اس میں سے گزر جائے، لیکن وہ اس میں غرق ہو گیا تھا۔ سی دس پکچر کیئرفلی۔ اس واقعے کے بارے میں بھی آپ نے پورا جو واقعہ ہے تھوڑا بہت تو میں نے آپ کو بتا دیا ہے، بٹ یو ہیو ٹو سرچ اباؤٹ اٹ آلسو۔ دس از یور ٹوڈیز ٹاسک، یو ہیو ٹو سرچ about this picture. This is your assignment. Your assignment is you have to post this picture on your assignment and you have to write the incident of this picture in your assignment. Inshallah I will check this assignment and you can send it to school also. I am in the school. آپ یہاں بھیج سکتے ہیں جب بھی آپ ہیں، میں اسکول میں ہی ہوتی ہوں، اور this is your assignment. Class 7, this is your assignment. You have to do this. You have 1 day or 2 days. You have 2 days, yes. 1 or 2. I think 2 days. 2 days are enough. You have 2 days to do the assignment. You have to post this picture in your assignment. You have to mention your name, class, school name, subject name, and then you have to post this picture and write the full
and write the full incident or related to this picture in your assignment. Inshallah we will also do this in our lecture, but the end of the FERA, یہ جو ٹاپک آپ دیکھ رہے ہیں یہ اسی سے ریلیٹڈ ہے. یو کین آلسو ٹیک ہیلپ فرام ہیئر, بٹ سیم کاپی نہیں کرنا, آپ کو الگ الگ تھوڑا سا ڈفرینٹ لکھ کے لانا ہے. دس از یور اسائنمنٹ. انشاءاللہ وی ہیو 5 questions. انشاءاللہ وی ول ڈو دس in our next video. I think one more video with this chapter, then we will move towards the next chapter, next topic. You can see the Pharaoh here. Yes, you can also post the picture of Pharaoh, mummy of Ramses II. Ramses II, یہ بن فتح جو آیا تھا نا, this is a picture of him. Sorry. Okay, you have to post this picture, and you have to write the full incident. This is your assignment. Incident, you can write it 10 to 15 lines. ٹھیک ہے, 10 سے 15 لائنیں, اس سے زیادہ نہیں لکھنا آپ نے. اوکے, in a neat and clean handwriting, I am repeating again and again, you have to post this picture, and then you have to write the full incident of Hazrat Musa. This is your assignment. I will check them انشاءاللہ, اور آپ کے اس کے مارکس بھی ہوں گے. جو آپ کا آنے والا رزلٹ ہے 2 دن کے اندر اندر مجھے دے کر جائیں. آنے والے رزلٹ میں آپ کے میں انشاءاللہ اس میں مارکس ایڈ کروں گی. اوکے, از دیٹ کلیئر؟ اوکے, اللہ حافظ. ٹیک گڈ کیئر آف یور سیلف.